السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مجلس تو تھی حجاج کرام کے لیے کہ ان سے کوئی حج کے موضوع پر بات کرنی تھی۔ اب حاجی تو غالباً بیٹھے نہیں ہوں گے اور غیر حاجی سارے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ دین کی نسبت سے جمع ہونا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی بات سننا اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے آپ سارے ہی میرے لیے تو محترم اور معزز ہیں کہ آپ سب بھائی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ نے بھی کہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے ساتھیوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں، کروائیں نہیں کرواتے رہیں، مسلسل۔ تو یہ عمل مسلسل ہے جو روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے، جیسے کھانا اور پینا ایک عمل مسلسل ہے جو جسم کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے محبوب کی باتوں کو سننا، بار بار سننا، یہ روح کی قوت، صحت اور تازگی کا سبب ہے۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا۔ انسان میں ذاتی طور پر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے زندگی کا کوئی طریقہ خود بنا سکتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آسمان سے ایک نظام دیا کہ یہ ہے اس پہ چل، لیکن مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ دو راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد، ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے، حالانکہ نجد کا مطلب راستہ نہیں ہے۔ تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيمِ عَرَارِ نَجْدٍ فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِ، نجد کہتے ہیں وہ زمین جس میں پہاڑی سلسلے زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دو پہاڑ دکھا دیے۔ جو پہاڑ دیکھنا آسان ہے، اونچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں، اوجھل نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے، دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے اور غلط راستہ، اس کے لیے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے، النجدین، النجدین، کہ ہم نے تمہارے لیے دو پہاڑ ظاہر کر دیے ہیں، ایک سفید ہے ایک کالا ہے، ایک روشن ہے ایک سیاہ ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرا بھی بنایا اجالا بھی بنایا،
روشنیاں بھی رکھی، اندھیرے بھی رکھے۔ تو ہم نے تمہیں دو راستے بتائے اور اتنے واضح کر کے بتائے ہیں جیسے پہاڑ کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی سچائی کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی شک نہیں، اور جھوٹ کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کو غلط جاننے سمجھنے میں کوئی شک نہیں، واضح۔ جیسے اللہ کے نبی نے اس سے ملتا جلتا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہو چکا ہے، سورج کی طرح روشن ہے، اور حرام بھی واضح ہو چکا ہے، ایک ایک چیز اس کی کھلی ہوئی۔ اب جھوٹ بولنے والا یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ غلط ہے، لیکن میرے کاروبار کی مجبوری ہے، میرے پیشے کی مجبوری، 100 عذر بہانے اپنے لیے انسان پڑھ لیتا ہے۔ سچ بولنے والا وہ اس یقین کے ساتھ سچ بولتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ، پانی دے۔ انسان خود کیوں نہیں کر سکتا اپنے لیے راستے کا انتخاب؟ اس میں چند کمیاں ہیں۔ بنیادی کمی یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، جاہل ہے، تو جاہل کیا جانے کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ظالم ہے۔ ظلم، جہالت، دو چیزیں اکٹھی ہو گئی تو یہ اپنی عقل سے صحیح فیصلہ کبھی نہیں کرے گا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کہا بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے۔ پھر فرمایا کان الانسان عجولا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جلد باز ہے، کان الانسان عجولا۔ تو ایک اس کے اندر ظلم، ایک جہالت، ایک جلد بازی، وکان الانسان عجولا، ایک اس کے اندر ناشکری، وکان الانسان کفورا، ایک اس کے اندر بڑا عیب بخل، کنجوسی، وکان الانسان قتورا، ایک اس کے اندر لڑائی بھڑائی کا جذبہ، جھگڑالو، غصے والا، وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ تو یہ ایکس رے ہے قرآن کا، کہ اب کسی پر بھی قرآن کا ڈالو ایکس رے تو وہ نکال کے دے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ ناشکرہ ہے، یہ جلد باز ہے، یہ بخیل ہے، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے، دین کے نام پہ بھی لڑے گا، دنیا کے نام پہ بھی لڑے گا، سیاست کے نام پر بھی لڑے گا، روٹی پر بھی لڑے گا، حکومت پر بھی لڑے گا، پتہ نہیں کن کن چیزوں پر یہ لڑے گا۔ کچھ لڑائیاں غلط ہوں گی، کچھ صحیح ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو تھوڑا بہت تم پڑھ کے کوئی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ میری معلومات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت سب پہ رندہ پھیر دیتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو جو تمہیں دیا گیا، خود نہیں لیا، دیا گیا، کس نے دیا؟ اللہ نے، جو تمہیں علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تب ان ساری چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی نظام بنا سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، نبی اتارے، آخری قرآن، آخری نبی ہمارے نصیب میں آئے۔ آخری کتاب اختم بکتابہم الکتب، قرآن ہمارے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں رکھا۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ
کہ آخری نبی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب جاگا ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے بندو زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلے گا کہ نہیں؟ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چلو گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں، مردود. اسلام کی آپ نے مختلف جگہ مختلف تعبیر کی. حدیث جبریل میں جبریل انسانی شکل میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام ہے کلمے کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اب ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، کہ دل اللہ کو دے دے. پہلی ابتدائی بات ہے اسلام کی ابتدائی کلمہ، نماز، روزہ، حج، ظاہری شکل قائم ہو. اب اس کے اندر کی چیز کیا ہے؟ مل اسلام؟ قال ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے. وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، اور تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہی سوال ایک اور آدمی کرتا ہے، عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول. میٹھا بول. وہ جو تھے نا قریش، وہ کہتے تھے مکے والے، وہ محمد کی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے. کیا تھا؟ زبان کا میٹھا بول. زبان کا میٹھا بول کھینچ لیتا تھا دلوں میں. ایک بڑے عرب سردار ہیں زماد، ان کو قریش نے اتنا ڈرایا، وہ کہنے کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں اس کی سنوں گا ہی نہیں. پھر میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑے خوبصورت شکل کا نوجوان دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ چمکتا چہرہ، ظاہر الغطاء ابلج الوجه، چہرہ روشن نورانی، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، عظیم الحامہ، سر بڑا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، اظہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا ہوا رنگ. پھول میں پھر بھی تھوڑی چمک کم ہو جاتی، کلی میں چمک زیادہ تھا. اظہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ. فی عینیہ دعج، آنکھیں حسین لمبی موٹی. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک پکڑ. روب بھی، لطافت بھی، جمال بھی، جاذبیت بھی. لم تعبہ خجلہ ولم تزری بہ ثقلہ، ایسے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت نظر آئیں. کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا آپ ادھر ہوتے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے، خو بنائی پھرتے. تو لم تعبہ خجلہ، ایسے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں. لم تزری بہ ثقلہ، پر ایسے پتلے بھی نہیں تھے کہ جو میں ہینگر پہ کپڑا ٹنگے ہوئے، ایسے پتلے بھی نہیں تھے کہ بے روب نظر آئیں. یہ ایک اماں ہے ام معبد، اس نے جو ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے، 14 صدی سے مولوی تھک رہے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیسے کریں. علماء کو اس نے پسینے نکلوا دی. رأیت رجلا
طاهر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه سجلة لم تزل به سقلة حسن الخلق وسيم قسيم في عينيه دعج في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطح. کیا کلمات اور الفاظ ہیں ملا کے رکھ دیتے. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، چودہویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، روشن حسین. يتبسم عن مثل لؤلؤ المنظوم، مسکراتے تھے تو لگتا تھا موتی کی لڑیاں نظر آنے لگی. راق الثنایا، اور ایسے مسکراتے تھے، ایسے دانت خوبصورت اور چمکیلے تھے کہ جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. مل اسلام، مختلف جگہ تعبیر آ رہی، مختلف جگہ پر. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، روزہ، حج. دوسری جگہ آ رہا ہے مل اسلام، دل اللہ کو دے دو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مل اسلام کا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. میٹھا بول کھانا کھلانا. تو آپ کے بول ایسے میٹھے ہوتے تھے جس پر میں نے بات کی. ہو نہ سننا نہ سننا نہ سننا، جادو کر دیتے. کون ہے یہ؟ زماد پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ وہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ آدمی کھچ جاتا تھا. وہی ہے. تھوڑے زمانے کے بعد تبلیغ کے بارے میں یہ بات سنو، تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، جادو کر دیتے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے زمیندار اور کیا روب رکھ رکھاؤ، اور آگے میں مولوی بننے کو تیار. اور ہمارے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا 70 کی دہائی میں. تو وہ کہیں اے رائے میں ڈالیں میرے پتر کے جادو کر دیتا ہے. یہ سارے جادوگر بیٹھے ہوئے انہیں میرے پتر کا بیڑا بوڑ چھڑے. اور پھر بڑی بڑی گالیاں 2 من کی. اب وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے. طیب الکلام، سحر حلال. کسی کو اپنا بنانا ہو تو اس کے ساتھ میٹھا بن کے بولو. اس کو پہلا لفظ دیجیے کو تو ہے ہی غلط، تو تمہارے قریب ہے. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی حج پر، تو اگر میں پہلے ہی بول میں کہتا یار کیا تو حرام کام کر رہا ہوں ان چاہ کے باہر سٹ اس کے ساتھ 10 باڈی گارڈ سب تو پہلے تھا مولوی نے ہیڈ ہم سٹ لفٹ تو بغیر 6ویں منزل تو ہیڈ ہم سٹ پڑ. اس کا دل لگانے کے لیے پونا گھنٹہ میں نے کیا کیا باتیں کی. تب جا کر اس کا دل کھلا. اور مجھے شاہد فریدی نے کہا تھا مولانا آدھا گھنٹہ ہے میکسیمم پونا گھنٹہ، اس کے بعد نہیں بیٹھنا ہے. لیکن پونے گھنٹے میں اتنا اللہ نے اس کا دل کھول دیا، وہ قریب ہو گیا. تو میں نے کہا جی ہمارا ٹائم ختم ہے. نہیں آپ نے نہیں جانا، بیٹھیں. ادھر گئے، ایک طرف ہو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے. تو جب وہ پوری طرح ریلیکس ہو گیا اور اس کا خوف نکل گیا، اس نے تو مجھے دیکھا تو کبھی ہوں فتویٰ آیا تو پکا دوزخی ہے بھائی. جو میں نے جنید جمشید کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ. اگر میں جنید جمشید کو جاتے کہ تو حرام کھانا ہے. میں نے ایک دفعہ اسے فون کیا، میں نے کہا میں کراچی آ رہا ہوں، تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا. کہنے لگا میرے گھر. میں نے کہا تمہارے گھر. میرے گھر. میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. میرے گھر. تمہارے گھر. کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں کھاتا، کہتے تیری حرام کمائی ہم نہیں کھائیں گے. میں نے کہا وہ بڑے مولوی میں چھوٹا مولوی، میں کھا لوں گا. کسی کو قریب کرنے کا یہ راستہ تھوڑا ہی. میٹھے بول میں جادو ہے. تو تبلیغ میں یہ تھوڑا سا عمل ہوا، تھوڑا سا، تو کتنی دنیا کھچتے 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 کہاں چلی آئی. پھر اس نے بیچ میں شیو کرا دیا، 3 چیلے لگانے کے بعد بھی دوبارہ چلا گیا اور لوگوں نے تانے دے دے اسے فنا کر دیا.
پھر میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا مجھ سے آ کے ملو. کہنے لگا کس منہ سے ملوں؟ یعنی میں تو داڑھی مڈاؤں. کہنے لگا کس منہ سے؟ میں کہا جو تیرا ہے اسی منہ کے ساتھ ہو. اتنی جلدی تو پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے پھر اس کو ثابت قدم کر دی. تو کسی کو لینے کے لیے کیا کیا میٹھا بول. فتوے کی زبان ہے مدرسے کی، ممبر کی زبان فتویٰ نہیں ہے، ممبر کی زبان دل جوئی ہے، دل لینا ہے. اگر یہاں سے بھی اس طرح ایک دوسرے کے فتوے جائیں گے تو پھر آخر میں وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اب پونا گھنٹہ 50 منٹ پوری طرح کھل کے بیٹھ گیا. پھر میں نے کہا آپ حج پر آئے ہیں تو میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں. اگر آپ کہیں اللہ کے نبی کا حج سناؤں تاکہ آپ کو حج کا طریقہ معلوم ہو. ہاں ضرور سنائیں. پھر میں شروع ہوا اور وہ ایسے بیٹھا ایسے، اور 1.25 گھنٹہ وہ یہاں سے یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے. بیچ میں فریدی میرے پاس بیٹھا تھا، تو وہ جب کوئی گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے یوں، جیسے کوئی خطیب لمبا ہو جائے پیچھے ایک بیٹھا ہوتا ہے نیچے، وہ اس کا ایسے پیر دباتا ہے، جی تھوڑے 10 منٹ پورے ہو گئے، تھوڑے 15 منٹ پورے ہو گئے. تو اس نے مجھے یوں دبایا. میں نے کہا عامر بھائی چلے جائیں، اجازت؟ نہیں اب نہیں جانا. پھر کوئی 20-25 منٹ گزرے، پھر میرا. تو میں کہا عامر بھائی اگر آپ بور ہو رہے تو ہم چلے جائیں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی بات، آپ نہیں جانا، بیٹھے رہے. پھر وہ شاہد بھی چپ ہو گیا. 2 گھنٹے ملاقات اور 1.25 گھنٹہ میں بولتا رہا، ایسے بیٹھ کے سنتا. بیچ میں کچھ لوگ ملنے آئے تو اس کے چہرے پہ ناگواری آ گئی کہ یہ آئے کیوں، لیکن ان سے مل کر پھر آ کے بیٹھ گیا. راستہ بناؤ گے تو سفر کرو گے. کسی کے دل کے اندر جانے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا، نہ پڑھانے سے آتا. میں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھا بھی. تبلیغ کی وجہ سے پڑھانا نہیں چھوڑا، پڑھانے کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑی. دل لینا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اے میرے حبیب ایسی بات کر جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. 2 گھنٹے گزرے گئے، اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا. حج کے بعد پھر میں نے فون کیا کہ ایک ملاقات اور ہو جائے. کل ضرور ہو جائے. اگلے دن اس کا فون آ گیا کہ میری ماں نے کہا ہے میں نے مدینے جانا ہے، تو میں مدینے چلا گیا. میں مدینے حج سے پہلے ہو کے آ گیا تھا. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، ٹائم دو مجھے. میں نے کہا 4 سے 6. 4 سے 6 عصر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر مغرب کی نماز. 4 بجے ہم نیچے پہنچے. 4:15 ملاقات ہوئی. 4:15 سے 10:30 6.25 گھنٹے وہ آدمی ہلا نہیں. تو اتنی دیر میں تبلیغ کرتا رہا. وہ کچھ اس کی سنی، کچھ اپنی سنائی، اس کو ہنسایا، کچھ خود ہنسے. بیچ بیچ میں اپنا بھی ڈوز ڈالتے رہے. جس کو حکمت کہتے ہیں نا، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، کیونکہ یہ کوئی ایسے لکھی پڑی چیز ہے یہ حکمت ہے اور یہ پڑھ لو، ایسے نہیں. یہ لوگوں کے پیچھے دھکے کھانے سے نصیب ہوتی. میں شروع میں مدرسے سے فارغ ہو کر سال لگا کے میں گھر گیا تو ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، ابا جی مرحوم کے دوست تھے. تو ہمارے اپنے ایک ذمہ دار دوستوں میں وہ 61 میں ان کے 4 مہینے لگے تھے. میں نے ان سے کہا چلیں چل گشت کریں، ان کو ملیں. تو ہم دونوں گئے. جب ہم پہنچے ان کے ڈیرے پر تو اپنے گھوڑے کو مکھن کھلا رہے تھے، مکھن کے پیڑے بنا کھلا رہے. ایک نوکر کے ہاتھ میں ڈونگا تھا اور وہ کھلا رہا. مجھے دیکھ کر اس نے مجھے پہچان لیا. جو ساتھ والے تھے ان کو تو میں لے کر آیا تھا، راجہ میر سلطان سب سارے مرحوم ہو گئے. تو چونکہ ابا جی سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے میرا پتر کیا حال ہے، خیر ہے، ٹھیک ہو، کیوں آئے ہو؟ میں نے سیدھی بات شروع کر، ایک دن مرنا ہے، موت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اس اینکر کے بیٹھ
اس کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب بس کرو، جلدی کرو، مہربانی کرو. یہ کیونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا میاں اللہ بخش کا بیٹا ہے، میں کیسے کہوں کہ پتر بس کر، لہذا یہ آسان جواب ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو گل اندر جاندی ہی نہیں پئی، لہذا میں چپ کر کے بیٹھ گیا. اب یہ راجہ میر سلطان مرحوم انہوں نے بات شروع کی. کیسے بات شروع کی؟ بات دین کی کرنی ہے، لیکن شروع کہاں سے کی؟ مار فاضل، متوجہ کر، مار فاضل تیرے گھوڑے کے پیر خراب ہیں. وہ گھوڑوں کو پورے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جاننے والا ذمہ دار تھا. تو مار فاضل کا مراقبہ یوں ٹوٹ گیا، وہ جو بیٹھا ہے نا ایک دم ہوا سنگ خراب ہے، وہ واقعی خراب تھے. پھر اس کے ایک نقص گردن میں بتایا، ایک اس کی پیچھے کمر پہ بتایا. مار فاضل کے دونوں آنکھیں ایسے کھل گئیں، 26 کروڑ بلب سارے کھل گئے. 13 کروڑ ادھر ہیں، 13 کروڑ ادھر، 26 کروڑ. 15-20 منٹ اس کو گھوڑے پہ چڑھاتا رہا، اتارتا رہا، چڑھاتا رہا، اتارتا رہا. پھر اس کو دین کی بات پہ لیا. وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. مرتے دم تبلیغ میں تو نہیں نکلا، لیکن مرتے دم تک 5 وقت کا نمازی بن کے مرا. کتنا مارنا پڑتا ہے. میں بیٹھا تھا رائمنڈ، تو ایک لاہور کا ساتھی ہے، کہا جی لاہور میں مبارک سینما ہے، اس کا مالک آ رہا تھا کچھ دنوں سے رائمنڈ، اس کو اچھا لگ گیا. تو آج وہ کچھ چیز لایا تھا ایک مقیم رائمنڈ میں جو لوگ ہر مہینے دیتے ہیں، ان کو پیش کی. تو انہوں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی کمائی حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا. تو بہت زیادہ دل برداشتہ بیٹھا. میں نے کہا اس کو لے آؤ، جلدی سے لے آؤ. وہ میں عربوں کے کمرے میں تھا. جی بھائی خیریت؟ کیا نام ہے؟ ہارون. کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام. مجھے تو پتا چل گیا سر، مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام. میں نے کہا کیا کام ہے؟ بس ایک چھوٹی موٹی تجارت ہے. میں نے کہا جی کیا تجارت ہے؟ کہ بس سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ کہا جی مبارک. مبارک جس میں میں نے شمع اور پروانہ دیکھی تھی وہ؟ آپ کے سینما میں تو میں نے بہت فلمیں دیکھی. آپ کے والد صاحب کی پہلے فوٹو آتی تھی، چودھری مبارک کی پیچھے سیڈ ساؤنڈ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد فلم چلتی تھی. وہی ہے نا؟ ہاں جی وہی ہے. کچھ عرصہ بعد 3 چلے لگا لی. 3 چلے، اتنی بڑی داڑھی. سینما بھی بک گیا. فیصلہ بات کیوں؟ سینما کے مالک نے سینما کے اندر پہلے میرا بیان کروایا، پھر اس کو توڑا. مل اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام. میٹھا بول بولنا، کھانا کھلا. تمہارے کراچی والے اگر یہ ایک چیز پہ عمل شروع کر دیں تو یہ سب لڑائیاں، قتل غارت ختم ہو جائیں. کہ اپنے آپ کو میٹھے بول میں جادو، میٹھے بول میں جادو، جس کو ان من البیان لسحرا، کہ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل لے لینا. یہ بسیں ہیں نا ہماری بسیں اور ٹرک، ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب ملفوظات ہوتے ہیں. کبھی پڑھا کرو، میری تو زندگی گزر گئی 30 سال سے سڑکوں پر چل چل چل. تو اس ٹرکوں اور بسوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک علم آیا ہے کہ جب نئی بس نکلتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری تھی. چکور بڑا نخرے سے چلتا ہے. جب تھوڑی پرانی ہو جاتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نہ چھیڑ ملنگانوں. یہ ترتیب میں نے دی ہے سفر کر 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 سڑکوں میں، بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے. اور کوئی پرانی بس رنگ روگن ہو کے آ جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں جا رہا تھا، ویگن کے پیچھے. میرا جو مطالعے کا وقت ہے وہ سفر ہے کہ جب سب نہ کوئی ملنے والا، جب بشرط کہ میں تھکا ہوا تھک جاؤں تو پھر میں سو جاتا ہوں.
تھکا ہوا نہ ہوں تو میرا مطالعے کا وقت ہے وہ گاڑی کے اندر، جو جتنا کچھ پڑھنے کو نصیب ہو گیا. تو وہ میں ایسے اس کو پتہ نہیں میں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن نظر نیچے تھی میری، ایسے اوپر نظر پڑی تو میرے سامنے ویگن جا رہی تھی اور اس کو ہم کراس کرنے لگے تو ایک بڑا خوبصورت میرے سامنے کے علم کا اضافہ ہوا کہ اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سرخ لفظوں میں دل، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، نیچے قیمت، دل کے نیچے قیمت، برائے فروخت کے نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. بھائیو زبان کے بول میٹھے کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کمیوں پہ پردے ڈالو. خذ العفو، اے میرے حبیب زیادہ پکڑ دکڑ نہیں کرنی، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے. ایک ایک منافق کا پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ وہی معاملے کا جو مسلمان سے کیا جاتا ہے، ورنہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ سارے منافق. زندگی بھر کسی ایک کا نام نہیں لے کے بتایا کہ یہ منافق، اتنا چھپایا، صرف ایک آدمی کو بتایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہ کل کوئی ایسی کوئی نقصان کی شکل بننے لگے تو پھر اس کو بتا دیا. ایک منافق کا نام ہے ذوالخویصرہ، اس نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا. اللہ کے نبی، 3 بڑے سردار نئے مسلمان، زید بن محلحل ان کا نام مشہور ہے، زید الخیر، اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا زید الخیر. وہ زید الخیر، زید الخیر کا کیا مطلب تھا؟ وہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا کرتا ہوں. تو ان کا نام ہے زید بن محلحل، نئے مسلمان. اقرہ بن حابس تمیمی، نئے مسلمان. عباس بن مرداس، نئے مسلمان. آپ نے ان کو مال غنیمت میں زیادہ دیا، کہا یہ تقسیم غلط ہے. تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. آپ نے کہا اگر میں غلط کرتا ہوں تو ٹھیک کون کرتا ہو؟ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے کہا اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، تو اس کو کیسے منافق کہہ رہا ہے؟ تو فجر کی نماز میں میرے پیچھے کھڑا تھا. تو خالد بن ولید نے کہا تو اس کو نماز کا فائدہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ تو منافق ہے اور تھا. تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا کہ یہ منافق؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا کہ یہ منافق ہے؟ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا. ہم نے اپنوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا. اللہ نبی آتا ہے غیروں کو اپنا بنانے کے لیے، اور ہماری زبان کے بول اور منفی رویوں نے سارے معاشرے کو آگ لگا دی. سارا پاکستان اس وقت نفرت کہ الاؤ، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں صوبائیت کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر ایک نفرت کی آگ ہے جو جل رہی ہے. نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مارا گیا، نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں. اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مارا گیا. قیامت کے قریب. تو بھائیو اسلام کی یہ مختلف تعبیر میرے حبیب نے جو کی وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اسلام کا باطن کیا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا. اسلام کا باطن کیا ہے؟ دل اللہ کو دے دینا. اسلام کا باطن کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بن جانا اور ساری امت کے لیے خیر خواہ بن جانا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جو جتنا دین سے دور ہے اتنا زیادہ اس سے پیار کرو.
اب ہم نے تو اپنے مدرسے میں یہ سبق سیکھا ہے، لہذا ہم تو ناچنے والوں کو بھی جا کر منتیں کرنے لگ جاتے۔ 6.25 گھنٹے کی ملاقات، تو اس نے مجھے فون کیا جب میں مکے پہنچا کہ مولانا میں نے گھر فون کیا تو میری بیوی نے، وہ بیوی ہندو ہے اس کی، کہنے کہ آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ فون نہیں کیا؟ کہ میں کمرے میں تھا۔ تو فون کیوں نہیں کیا؟ کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ایسا بیٹھا کہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ کیسے جادوگر تھے کہ تمہیں بیوی بچے بھلا دیے؟ کہ میں آ کے بتاؤں گا۔ ہم نے کیا جادو کیا؟ ایک مسلمان ہے، اس کو عزت دی ہے، وہ نافرمان ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں۔